أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ معزز سامعین اکرام، مجھے آج آپ کے سامنے احمدیت کے جن جری زندہ فرزندوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ دین اسلام کے تمام کائنات میں پھیلی اس کہکشاں کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے، جس سے ہر دور میں محبت و وفا کے پرستار اپنی قربانیوں سے اور عشق و وفا کی عظیم داستانوں سے خوبصورت کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ وہ زندہ وجود ہیں جنہوں نے اپنی جان کے بدلے میں ہمیشگی اور دائمی زندگی حاصل کی اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے روشن ستارے بن گئے۔ سامعین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام احمدیت کی صداقت کو ثابت کر دیا اور ہمیشہ کی زندگی پائی، اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سورۃ البقرہ آیت 154 اور 155۔ حضرات، اسلام کے دور اول میں اخلاص و وفا کی عجیب داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ سب سے پہلی داستان اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہیں ابو جہل نے 2 اونٹوں کے درمیان باندھ دیا اور نیزہ اس زور سے مارا کہ وہ جسم کے آر پار ہو گیا، اور اس طرح سمیہ سسکتے ہوئے اپنے مال کے حقیقی سے جا ملیں۔ غرض اسلام کا دور اول ان باوفا اور جری لوگوں کی داستانوں سے بھرا پڑا ہے، جنہوں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی اپنے مولا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی۔ ایسی داستانیں رقم کیں جن کی مثال پہلے کبھی نہ مل سکی، جنہوں نے مقتل میں کھڑے ہو کر یہ کہا، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ، کہ اگر میں مسلمان ہونے کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے یہ پرواہ نہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں کس کروٹ گرایا جائے، میرا مرنا اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو میرے جسم کے ٹکڑوں میں برکت نازل کرے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ مرنے کے بعد بھی اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ میں پھر زندہ ہوں اور پھر خدا کی راہ میں مارا جاؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ، جن کے والد شہید ہوئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے کہا، میرے بندے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ تو تمہارے والد نے جواباً عرض کیا، اے میرے رب، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے دوبارہ زندہ کرے تاکہ میں تیری خاطر دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ سامعین، یہ تھا دور اول کے صدق و صفا کا نمونہ کہ سیدنا صہیب، ابو فقیہ، حرام بن ملحان، خبیب بن عدی، زید بن دسنہ اور حسین بن علی رضوان اللہ علیہ
اور کئی سرفروش صحابہ کی داستانیں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ ان وجودوں نے اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ شہید مردہ نہیں ہوتا، وہ تو زندہ ہے، اور کئی اوروں کی روحانی زندگی کا باعث بنتا ہے، بلکہ سب زندوں سے زیادہ زندہ ہے جس سے قوم زندگی پاتی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ دور اول کو دور آخرت سے ملا دیا جائے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ایسی جماعت کا ذکر فرمایا جو کہ آخرین میں آنے کے باوجود پہلوں سے جا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ آخرین میں بھی ایسی ایک جماعت ہوگی جو صحابہ سے جا ملے گی۔ ان میں بھی ایسے وجود پیدا ہوں گے جو اپنی قربانیوں میں اس قدر بڑے ہوں گے کہ اسی کہکشاں کا حصہ بن جائیں گے جو صحابہ کے لہو سے مزین اور معطر ہے۔ سامعین، جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان کی چھوٹی سی بستی قادیان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ دعویٰ فرمایا کہ میں ہی وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں جس کی دنیا منتظر ہے، تو اہل صدق و صفا گروہ در گروہ آپ کے گرد اکٹھا ہونے لگ گئے۔ انہی میں ایک نام شیخ عجم سید الشہداء صاحبزادہ حضرت عبداللطیف صاحب شہید کا بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحبزادہ صاحب کی شہادت کو ہمارے لیے ایک اسوہ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تذکرۃ الشہادتین کو بار بار پڑھو اور دیکھو کہ اس نے ایمان کا کیسا نمونہ دکھایا۔ اس نے دنیا اور اس کے تعلقات کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس نے جان دینی گوارا کی مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ عبداللطیف کہنے کو مارا گیا یا مر گیا، مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ صاحبزادہ صاحب کو محض اس لیے شہید کیا گیا کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، 4 مہینے قید میں رہے، اور کئی مرتبہ امیر کابل نے یہ پیشکش کی کہ توبہ کر لو تو رہائی مل جائے گی، لیکن وفا کے پیکر نے ہر بار کہا کہ نہیں، میں اپنے ایمان کو اپنی جان پر ترجیح دیتا ہوں۔ ان 4 ماہ کے بعد آپ کو مقتل تک لے گئے اور کمر تک زمین میں گاڑ دیا۔ ایک بار پھر امیر نے پیشکش کی، لیکن آپ نے پھر کہا کہ میں حق کے لیے مروں گا۔ یہ سننا تھا کہ امیر نے قاضی کو کہا کہ تم پہلا پتھر پھینکو۔ اس نے پھینکا اور آپ کو کاری ضرب لگی۔ اس کے بعد امیر نے پھینکا اور اس کی پیروی میں ہزاروں پتھر آپ پر پڑنے لگے اور آپ کا جسم ان میں دب گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنی صدق کا نمونہ دکھایا، اور جو لوگ میری جماعت میں میری موت کے بعد رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے۔ تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی وعدہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت میں ایسے مخلص پیدا کرتا چلا جائے گا جو رہتی دنیا تک اپنے لہو سے اخلاص و وفا کی داستانیں رقم کرتے چلے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کا سری یہ منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں اور ان کی روحانیت کا ایک نیا پودا ہوں۔ سامعین، اس دور آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں دین کی خاطر اپنی جان دینے کی مثال مولوی عبدالرحمن صاحب اور صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کے ساتھ شروع ہوئی، اور 125 سالوں میں یہ کہکشاں کئی اور زندہ ستاروں سے مزین ہوتی چلی گئی۔ اسی کہکشاں میں حاجی میراں بخش، ڈاکٹر میجر محمود احمد، ڈاکٹر مظفر احمد آف USA اور ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی اور کئی روشن ستارے شامل ہیں۔ کبھی پاکستان میں معصوم احمدیوں کے لہو کو بہایا گیا تو کبھی انڈونیشیا میں، کبھی بنگلہ دیش میں اور کبھی سرزمین افریقہ میں۔ اس کہکشاں میں خاندان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لہو بھی شامل ہے۔ ظالموں نے بڑی بے دردی سے صاحبزادہ مرزا غلام قادر کو 14 اپریل 1999 کو شہید کر دیا۔ مرحوم نے اس بات کو پسند کیا کہ میں اپنی جان دے دوں لیکن کسی سازش کا شکار نہ بنوں۔
اغوا کرنے والوں سے بچ کر بھاگتے وقت ان کی گولیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس شہادت کا یہ پہلو ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک شہید کے خون کا ہر قطرہ آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ مجھے اس بچے سے محبت تھی، مجھے صرف ایک حسرت ہے کہ کاش کبھی لفظوں میں اس کو بتا دیا ہوتا کہ اے قادر تم مجھے کتنے پیارے ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ 23 اپریل 1999 کو صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح کو تمام جماعت کی جانب سے پیغام دیتے ہوئے فرمایا، اے ہمارے آقا، تیرے بعد تیری جماعت انہی رستوں پر چلی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی جو رستے صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے ہمارے لیے بنائے۔ گو ان سے کوئی نسبت کوئی نہیں، مگر غلامانہ ہم انہی راہوں پر چل رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی اس بات کو 28 مئی کے 86 شہدائے لاہور نے حرف حرف سچا کر دکھایا اور اپنے لہو سے عشق و وفا کی وہ داستان رقم کی جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ ان اخلاص و وفا کے پیکروں نے نہ صرف اپنی جان دی بلکہ تمام دنیا کو بتا دیا کہ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا جو عہد کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، اور جماعت کے ایک ایک فرد کو کہا اب تمہاری باری ہے۔ پھر اس کہکشاں کے ایک اور ستارے کی داستان سنیے۔ ماسٹر عبدالقدوس صاحب کو زیر حراست مار مار کر بے وفائی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس اے قدوس، ہم تجھے سلام کرتے ہیں کہ تو نے اپنے آپ کو انتہائی اذیت میں ڈالنا تو گوارا کر لیا، لیکن جماعت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ تو نے اپنی جان لے کر جماعت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ بس ماسٹر عبدالقدوس ایک عام شہید نہیں ہیں بلکہ شہداء میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اس عارضی دنیا سے تو ایک دن سب نے رخصت ہونا ہے، لیکن خوش قسمت ہیں ماسٹر عبدالقدوس صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کہا ہے، اور وہ ایسے رزق کے پانے والے بن گئے ہیں جو دنیاوی رزقوں سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس کہکشاں میں خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور چمکتا ستارہ سید طالع احمد شہید ہے۔ اگست 2021 میں گھانا MTA کے کام کے سلسلہ میں ان کی گاڑی پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور آپ کو گولی لگی۔ آپ نے جامِ شہادت نوش فرمایا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہیرا تھا جو ہم سے جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وفا شعار، خلافت سے اخلاص اور وفا کا تعلق رکھنے والے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے جماعت کو عطا فرماتا رہے۔ لیکن اس کا نقصان ایسا ہے جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ پیارا وجود وقف کی روح کو سمجھنے والا اور اس عہد کو حقیقی رنگ میں نبھانے والا تھا جو اس نے کیا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اسے دیکھ کر اور اب تک ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی تھی اسے دیکھ کر اور اب تک ہوتی ہے کہ کس طرح اس دنیاوی ماحول میں پلنے والے بچے نے اپنے وقف کو سمجھا اور پھر اسے نبھایا، اور ایسا نبھایا کہ اس کے معیار کو انتہا تک پہنچا دیا۔ وہ بزرگوں کے واقعات پڑھتا تھا، اس لیے نہیں کہ تاریخ سے آگاہی حاصل کرے اور ان کی قربانیوں پر صرف حیرت کا اظہار کرے، بلکہ اس لیے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ سامعین، اس عشق و وفا کی ایک اور داستان سنیے۔ دماغ حیران رہ جاتا ہے اور ان شہداء کے لیے صرف دعا ہی منہ سے نکلتی ہے۔ 11 جنوری 2023 کی رات کو آسمان نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ڈوری کے احمدی مسلمانوں میں سیدنا صہیب، ابو فقیہ، حرام بن ملحان، خبیب بن عدی، زید بن دسنہ اور حسین بن علی رضوان اللہ علیہ عبداللطیف کی روحیں جاگزیں ہو چکی ہیں۔ بر اعظم افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں عشق و وفا اور اخلاص اور ایمان اور یقین سے پورے افراد جماعت نے جو نمونہ مجموعی طور پر دکھایا ہے
وہ حیرت انگیز ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ جن کو موقع دیا گیا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا انکار کرو اور اس بات کو تسلیم کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور آسمان سے اتریں گے تو تمہاری جان بخشی ہوگی، لیکن ان ایمان اور یقین سے پر لوگوں نے، جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، جواب دیا کہ جان تو ایک دن جانی ہے، آج نہیں تو کل، اس کے بچانے کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ جس سچائی کو ہم نے دیکھ لیا ہے اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اور یوں ایک بعد دوسرا اپنی جو جان قربان کرتا چلا گیا۔ ان کی عورتیں اور بچے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور کوئی واویلا کسی نے نہیں کیا۔ بس وہ لوگ ہیں جنہوں نے افریقہ میں بلکہ دنیائے احمدیت میں اپنی قربانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ یا تو نعرہ نہ لگائیں، اور اگر لگائیں تو اس کا آواز پھر آنی چاہیے، جواب اس کا آنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شہدائے احمدیت زندہ باد۔ دہشت گردوں نے 9 احمدیوں کو مسجد کے صحن میں کھڑا کر کے امام ابراہیم بدیگہ صاحب سے کہا کہ اگر وہ احمدیت سے انکار کر دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ میرا سر قلم کرنا ہے تو کر دیں، لیکن میں احمدیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جس صداقت کو میں نے پا لیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ ایمان کے مقابلے میں جان کی حیثیت کیا ہے؟ دہشت گردوں نے امام صاحب کی گردن پر بڑا چاقو رکھا اور ان کو لٹا کر ذبح کرنا چاہا، لیکن امام صاحب نے مزاحمت کی اور کہا کہ میں لیٹ کر مرنے کی نسبت کھڑے رہتے ہوئے جان لینا پسند کروں گا۔ اس پر انہوں نے امام صاحب کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ سب سے پہلی شہادت امام الحاج ابراہیم بدیگہ صاحب کی ہوئی۔ ہر شہید کو کم و بیش 3 گولیاں ماری گئیں۔ جب 8 افراد کو شہید کیا جا چکا تو آخر پر عمر آگ عبد الرحمن صاحب، جن کی عمر 44 سال تھی، وہ رہ گئے۔ عمر کے لحاظ سے سب شہداء سے چھوٹے تھے۔ دہشت گردوں نے ان سے پوچھا کہ تم جوان ہو، احمدیت سے انکار کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو؟ تو انہوں نے بڑی شجاعت سے جواب دیا کہ جس راہ پر چل کر میرے بزرگوں نے قربانی دی ہے، جو حق کی راہ ہے، میں بھی اپنے امام اور بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر ایمان کی خاطر اپنی جان کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر انہیں بھی بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضور انور ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، یہ احمدیت کے چمکتے ستارے ہیں، اپنے پیچھے ایک نمونہ چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں اور نسلوں کو بھی اخلاص و وفا میں بڑھائے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ ان کی شہادتوں سے یہ اس علاقے میں احمدیت ختم کر دے گا، لیکن انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر احمدیت یہاں بڑھے گی اور پنکھے گی۔ اور اس سے پہلے بھی براعظم افریقہ میں کئی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ مجھے پچھلی دنوں ناصر قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے کزن جو تھے مبلغ، جن کا نام قریشی محمد اسلم صاحب تھا، گیانا میں تھے، ان کو بھی دشمن نے کہا کہ احمدیت سے توبہ کر لو، اور جب انہوں نے کہا کہ میں یہ ایسا نہیں کر سکتا تو انہوں نے گولی مار کر اسے بھی شہید کر دیا، انہیں بھی۔ سامعین، سرزمین ناروے میں رہنے والے ایک احمدی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ان کا خون بھی خدا کی راہ میں بہا جائے، اور یہاں بسنے والے ہر احمدی کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اے مسیح محمدی کے ماننے والو، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو، خدا کی خدمت میں جان دینا ہی اس کا ذریعہ ہے۔ محترم محمد رشید جٹ صاحب کو ظالموں نے 19 فروری کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ آپ کا قصور کیا تھا؟ آپ کا قصور صرف اتنا کہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ آپ ناروے کی تمام تر آسانیوں اور سہولیات کو چھوڑ کر پاکستان میں ایسے لوگوں کا فری علاج کیا کرتے تھے جو کہ علاج کی قیمت نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضور انور ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ 24 فروری 2023 میں فرمایا،
आखिरी मरतबा जब अक्टूबर 2018 में नॉर्वे आए तो अपनी अहलिया की बैत भी करवाई और कहते थे कि मैं इसी गरज से आया हूँ ताकि अहलिया की बैत करवा सकूँ। कहते कि वहाँ पाकिस्तान में मुखालफत बहुत ज़्यादा है, धमकियाँ भी मिलती हैं, लेकिन वहाँ गुर्बत बहुत है और लोग दवाइयाँ नहीं ख़रीद सकते। मेरी वजह से गरीबों को फ्री इलाज मुयस्सर है और उनकी मदद हो रही है और मुझे मौत का डर नहीं, वो तो एक दिन आनी है। अहमदी तो फिर भी खिदमत कर रहे हैं और चाहते हैं कि इंसानियत की खिदमत करते रहें और बेधड़क होकर कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुकर्रम मोहम्मद रशीद साहब शहीद से मग़फ़रत और रहमत का सलूक फरमाए और शहीद मरहूम के पसमानदगान को सब्र और हौसला फरमाए। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं रशीद साहब को जानते हैं कि वो यहाँ पे भी फ्री इलाज किया करते थे और किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे। सामीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि दुश्मन तुम्हें इसलिए कत्ल करता है कि ज़िंदगी का ख़ात्मा करके तुम्हारी जान लेकर अदवी लिहाज से भी तुम्हें कम और कमज़ोर कर दे। लेकिन याद रखो कि जब अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है तो एक शख्स या चंद अशख़ास का कत्ल जो खुदा के दीन के लिए हो जमातों को मुर्दा नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला जो दोनों जहान का मालिक है, अगर एक इंसान यहाँ मरता है तो दूसरे जहान में ज़िंदगी पाता है तो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि एक कत्ल से जमातें मुर्दा नहीं हो जाया करती, बल्कि एक शख्स की मौत कई और मोमिनों की ज़िंदगी के समान पैदा कर जाती है। एक शहादत मोमिनों को खौफज़दा नहीं करती, बल्कि उनमें वो जोश ईमानी भर देती है कि ईमानी लिहाज से कई कमज़ोरियों को सुस्तियों से निकाल कर बाहर ले आती है। ईमान में वो ज़िंदगी की हरारत पैदा कर देती है कि खौफज़दा होने की बजाय कई और सीना तान कर दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं और ऐलान करते हैं कि ऐ नादानो, तुम समझते हो कि एक शख्स को मारकर तुमने हमें कमज़ोर कर दिया है, तो सुनो, इस एक शख्स की मौत ने हम में वो रूह फूंक दी है जिसने हमें वो ज़िंदगी अता की है, हमें अपनी कुर्बानियों के कायम करने का वो फ़हम अता किया है जिससे हमें एक नए जोश और जज्बे से दीन की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हो गए हैं। एक हदीस में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक शहीद की 6 खसूसियात हैं। नंबर 1 ये कि उसे खून का पहला कतरा गिरने के वक्त ही बख्श दिया जाता है। दूसरे, वो जन्नत में अपने ठिकाने को देख लेगा। तीसरे, उसे कब्र के अजाब से पनाह दी जाएगी। चौथे, वो बड़ी घबराहट से अमन में रहेगा। पाँचवें, उसके सर पर ऐसा वक़ार का ताज रखा जाएगा जिसका एक याकूत दुनिया और माफ़ीहा से बेहतर होगा। नंबर 6, और उसे अपने 70 अकारब की शफाअत का हक़ हासिल होगा या हक़ दिया जाएगा। बस ये शहीद का मुकाम है। अहया जो हय की जमा है, इसका मतलब ये भी है कि जिसकी ज़िंदगी का अमल ज़ाया नहीं जाता। बस शहीद का कत्ल इस आला हयात को फौरी पा लेता है, जैसा कि हदीस से भी ज़ाहिर है, जिसके पाने के लिए हर मरने वाला एक दरमियानी अरसे से गुज़रते हुए पहुँचता है और वो अरसा हर एक की रूहानी हालत के लिहाज से है। कोई उसे जल्द हासिल कर लेता है और कोई देर से हासिल करता है। अहया का एक मतलब ये भी है कि जिसका बदला लिया जाए। बस अल्लाह ताला दुश्मन को फरमाता है कि तुमने एक ज़िंदगी ख़त्म करके ये समझ लिया कि हमने बड़ा सवाब कमा लिया और हमने जमात को कमज़ोर कर दिया। लेकिन याद रखो कि मरने वाले ने शहादत का रुतबा हासिल करके अल्लाह ताला का कुर्ब तो पा ही लिया है, लेकिन उसकी शहादत बग़ैर बदले के नहीं जाएगी। बस गौर से सुन लो, हूँ शहीदाने मिल्लत का ए कम नज़र, राय गाँ कब गया था कि अब जाएगा हर शहादत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
خوں شہیدان ملت کا ہے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ سامعین، ہر شہید جب جاتا ہے تو یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہوں۔ اب تم بھی یاد رکھو کہ جماعت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کے ساتھ وفا کا یہی تعلق تمہیں بھی زندگی دے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ان شہداء کے خاندانوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی طرف بھی ہماری توجہ رہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سیدنا بلال فنڈ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہداء کے خاندانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خلافت رابعہ سے یہی ایک فنڈ سیدنا بلال فنڈ کے نام سے قائم ہے، جس میں سے شہداء کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ مرکز نے تو چاہے رقمیں آئیں یا نہ آئیں، لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے اور پورا کرنا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ اس فنڈ میں سیدنا بلال فنڈ میں رقمیں جمع کروائیں، اور یہ کوئی ان شہداء کے خاندانوں پر احسان نہیں ہے، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور انہیں پورا کریں۔ میرے اپنے گاؤں میں 3 شہادتیں ہوئیں گی، آپ کے علم میں ہوگا، چک سکندر میں، اور کئی گھر جو ہیں وہ جلائے گئے تھے، اور دشمن احمدیت اب کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاک اڑا دی ہے، اب وہ نظر ہی نہیں آتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے دشمنوں کی خاک اڑائی تھی، اب بھی اس نے خاک اڑا دی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے مقام کو بلند فرماتا چلا جائے، ان کی قربانیوں کو وہ پھول پھل لگائے جس کے نتیجہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیم کو جلد از جلد دنیا میں ہم پھیلتا دیکھنے والے ہوں، جہالت دنیا سے ختم ہو اور خدا واحد کی حقیقی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔